بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا اصل نام تو ارم تھا، لیکن اماں مجھے روشنی کہہ کر بلاتی تھیں۔ اسی طرح میری دونوں چھوٹی بہنوں کے نام تو سمیہ اور افشاں تھے، لیکن انہیں کرن اور نور کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ کرن تو تقریباً مجھ جتنی ہی تھی، لیکن نور ہم سے کافی چھوٹی تھی، ابھی اسکول جاتی تھی۔ ہم بڑی دونوں نے تو اسکول بھی مکمل نہیں کیا تھا، اور نور بھی اسکول کے بعد آگے کالج نہ جاتی۔ ہم تینوں اپنی ماں کے ساتھ شہر کی کالونی میں رہتے تھے۔ پہلے ہم ایک آبادی میں رہتے تھے اور ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ جب سے امی نے بوتیک میں جاب شروع کی تھی، ہم اس کالونی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ہمارا گھر اتنا بڑا یا جدید تو نہیں تھا، لیکن سٹائلش تھا، اور مجھے گھر سجانے کا شوق بھی تھا۔ اماں بھی بہت نفاست پسند اور تہذیب کو اہمیت دینے والی مزاج رکھتی تھیں، اس لیے ہمارا گھر خوبصورت سجا ہوا تھا۔ اگرچہ ہمارے والد کی وفات ہو چکی تھی، لیکن امی نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ جو بھی پوچھے ان کو یہی بتانا کہ تمہارے ابو لندن میں نوکری کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات عجیب تو لگتی، لیکن ہم ویسے ہی کہتے جیسے امی نے کہا تھا۔ لوگوں کے گھر مائیں اپنی بیٹیوں پر مختلف پابندیاں لگاتی تھیں، خصوصاً فیشن کے حوالے سے، لیکن پہلے بھی ہماری امی ہمارا خاص خیال رکھتی تھیں۔ لیکن اب جب سے ہم کالونی میں آئے تھے، امی ہمیں زیادہ لاڈ پیار سے رکھنے لگی تھیں۔ خود پارلر بھی لے کے جاتی، ہماری سکن اور بالوں کے لیے ماسک وغیرہ لے کر دیتی، نئے فیشن کا لباس پہننے پر زور دیتی، بلکہ ہمیں ڈانٹ کر ورزش کا بھی کہتی، اور ہمارے کھانے پینے کے بھی خاص ہدایات تھیں۔ صبح ہمیں دودھ پینا اور رات کو مغرب کے بعد ہی کھانا کھاتے ہی ایک خاص قہوہ پینا لازمی تھا، جس سے ایک تو وزن کنٹرول رہتا تھا اور نیند بھی اچھی آتی تھی۔ نور اگر پڑھائی کے لیے جاگنا بھی چاہتی تو قہوے کے سامنے ہار جاتی تھی۔ ہم تینوں بہنیں تو سمارٹ اور خوبصورت تھیں ہی، لیکن ہماری ماں بھی کچھ کم نہیں تھی۔ اتنی بڑی لڑکیوں کی ماں نہ لگتی تھی، بلکہ ایک سوبر سی خاتون لگتی تھی۔ وہ خود بھی باقاعدگی سے فیشل کرواتی تھی۔ وہ شہر کے ایک بڑے اور مشہور بوتیک پر جاب کرتی تھی۔ اب امی نے خود کو ماما کہلوانا شروع کر دیا تھا، لیکن میں امی ہی بلاتی تھی۔ ہاں، کوشش کرتی تھی کہ سب کے سامنے ایسا نہ کہوں۔ میں ویسے تو اپنی سکن کا خیال رکھتی تھی، لیکن فیشل وغیرہ اتنی جلدی نہ کرواتی تھی۔ لیکن جب بھی جاتی، میں اپنے کام کے لیے صرف شمع کو بلواتی۔ مجھے بس اس سے ہی کام کروانا اچھا لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہماری کافی فرینکنس ہو گئی تھی۔ وہ ہر بار ہی میری گردن پر بنے قدرتی نشان کو کہتی کہ یہ ستارہ بنا ہوا ہے، تمہاری شادی اس سے ہوگی جس کی گردن پر چاند بنا ہوگا، تبھی تو چاند تارہ کی جوڑی مکمل ہوگی۔ میں ہنس پڑتی۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا تھا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، کہتے کہتے رک جاتی ہے۔ اکثر وہ ماما کے بارے میں بہت پوچھتی تھی، میں کچھ بتا دیتی تھی، اور کچھ باتوں کا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا بتاؤں، پھر میں خاموشی سے بات ٹال دیتی تھی۔ ہمارے گھر میں 2 کمرے تھوڑے ایک سائڈ پر بنے ہوئے تھے، جو ہر وقت لاک ہی رہتے تھے، اور ہمیں سختی سے منع کیا جاتا تھا کہ ان کی طرف نہیں جانا، وہاں جنات اور آسیب وغیرہ کا سایہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی مجھے وہاں لائٹ محسوس ہوتی تھی، اور کبھی لگتا تھا کہ کوئی ہے۔ انہیں ہم لان والے کمرے کہتے تھے، کیونکہ ہم بہنیں سوچتی تھیں کہ یہ کمرے اگر نہ ہوتے تو اس کی جگہ ایک خوبصورت سا لان بن سکتا تھا۔ اب یہ بات تو انسانی فطرت میں ہے کہ اسے جس چیز سے منع کیا جائے اس کے بارے میں تجسس ضرور بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن ہم بہنیں اپنے بیڈ روم میں قہوہ پی رہی تھیں کہ کپ اٹھاتے وقت میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے سوچا اب کون دوبارہ لے کر آئے؟ خیر ہے، اگر ایک رات نہ پیا تو کون سا امی کو پتہ چلے گا۔ کرن اور نور تو قہوہ پینے کے بعد جلدی سو گئی تھیں، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی، یوں ہی سوچے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ پچھلے 2-3 سالوں سے مجھے ایک ہی خواب دکھائی دیتا تھا۔ اس خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے میں اچانک چونک سی جاتی کہ کہیں اس وجہ سے تو نیند غائب نہیں ہوئی کہ میں نے قہوہ نہیں پیا۔ خواب میں بس دھندلا سا ایک منظر ہوتا تھا، 2-3 بچے جیسے صحن میں کھیل رہے ہوں، ایک مرد سائیکل کے ساتھ گھر میں آتا ہے، سب بچے اس کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، وہ سب کو پیار کرنے کے بعد سبز فراک والی ایک چھوٹی سی بچی کو اٹھا کر ہوا میں اچھالتا ہے، اور ساتھ ساتھ کہتا ہے میری سبز پری، میری سبز پری۔ میں جب بھی یہ خواب دیکھتی کئی دن الجھن کا شکار رہتی، بہنوں سے بھی لڑ پڑتی۔ کرن کو تو خیر کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی دنیا میں نئے نئے فیشن ڈھونڈنے میں لگی رہتی۔ ہاں، نور اور میرے درمیان ایک خاص انس تھا۔ جب میں لڑ بیٹھتی تو میرے دل پر عجیب سا بوجھ رہتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ زندگی کی روٹین مصروف کر لیتی۔ ابھی تک میں نے اس خواب کا ذکر کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا تھا۔ کافی رات ہو چکی تھی، بلکہ سحری کا وقت ہونے والا تھا۔ یہی سب باتیں ذہن میں گھوم رہی تھیں، اور میں کھڑکی سے آسمان پر ستاروں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک سائڈ پر بنے لان والے کمروں میں لائٹیں جل اٹھیں۔ میں جلدی سے کھڑکی کو تھوڑا بند کر کے ادھر دیکھنے لگی تو حیرت سے آنکھیں کھلی رہ گئیں
کہ میری امی ان 2 کمروں میں سے ایک کمرے میں داخل ہوئی ہیں۔ ان کے پیچھے 2 انتہائی ماڈرن لڑکیاں بھی کمرے میں داخل ہوئی ہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے سب شادی کے فنکشن سے واپس آئی ہوں۔ اس میں ایسی کوئی خاص حیرت کی بات تو نہ تھی، پہلے بھی امی اونچے گھرانے کی شادیوں میں شرکت کیا کرتی تھیں، کبھی ہمیں بھی ساتھ لے جاتی تھیں اور کبھی گھر ہی چھوڑ جاتی تھیں۔ حیرت تو اس بات پر ہوئی تھی کہ جن کمروں کی طرف ہمیں خاص طور پر منع کیا جاتا تھا کہ یہاں نہیں جانا، یہاں کوئی آسیب اور جنات وغیرہ ہیں، وہ غیر آباد کمرے ہیں، اب وہیں مہمانوں کو لے کے جا رہی ہیں، خاص طور پر لڑکیوں کو۔ خیر میں نے سوچا کہ صبح امی سے پوچھوں گی۔ اگلی صبح تو اماں سے ملاقات نہ ہو سکی، میں دیر سے اٹھی اور وہ جاب پر جا چکی تھیں۔ رات کے کھانے پر سب اکٹھے ہوئے تو میں نے یوں ہی سرسری سے انداز میں امی سے پوچھا کہ کیا کل کوئی مہمان آئے تھے؟ یوں لگا تھا جیسے لان والے کمروں میں جا رہے ہوں۔ ابھی میرا فکرہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ امی نے اتنے زور سے ڈانٹا کہ ان کمروں کا ذکر دوبارہ نہ کروں۔ اگرچہ یہ پہلی بار تھی کہ امی نے اتنا زور سے ڈانٹا تھا، لیکن ان کی اگلی بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ امی کہہ رہی تھی کہ رات کوئی نہیں آیا تھا، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اب ان کو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ خواب کیسے دیکھتی، جبکہ میں تو سوئی ہی نہیں تھی، اس لیے بس چپ رہی۔ کرن اور نور بھی ساتھ ہی بیٹھی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اب میں نے خود ہی ٹھان لی کہ دیکھوں گی کہ کیا بات ہے، اس میں کیا بھید ہے۔ اگلی صبح بھی میں دیر سے اٹھی، حالانکہ آنکھ کھل چکی تھی، لیکن پھر بھی میں بستر سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ نور جوس کا گلاس وہیں بستر پر میرے پاس لے آئی، تب اس نے آہستہ سے انکشاف کیا کہ وہ بھی ایک بار ایک لڑکی کو اس کمرے میں جاتا دیکھ چکی ہے۔ اگر مما نہ ساتھ ہوتی تو وہ اسے کوئی جن یا چڑیل سمجھ ہی لیتی، لیکن نور بعد میں یہ بات بھول گئی۔ ابھی 6ٹھی جماعت میں تو تھی، بچی تھی۔ یہ سن کر میں نے اسے تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، میں سب دیکھ لوں گی کہ یہ کیا چکر ہے۔ ایک خیال تو میرے ذہن سے بھی یہ گزرا کہ کہیں جنہوں نے ہماری ماں کا روپ تو نہیں دھارا ہوا۔ خیر اس دن ہم نے شاپنگ پر بھی جانا تھا اور یقیناً ہم کھانا کھا کر ہی واپس آتے۔ ہم تیار ہوئے اور ماما کے پاس بوتیک پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں بوتیک کے مالک میڈم سدرا بھی موجود تھیں۔ وہ ہم بہنوں سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور مجھے تو فوراً اپنے اگلے شو کے لیے ماڈلنگ کی آفر بھی کر دی، لیکن ماما کہنے لگی کہ ابھی نہیں، 1-2 سال بعد یہ ضرور آپ کے ساتھ کام کرے گی۔ ماما نے منع تو کر دیا، لیکن صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے۔ اب ان کا موڈ بہت اچھا ہو چکا تھا۔ ہم ایک اچھا دن گزار کر واپس آئے۔ اگلے چند ہفتے اسی روٹین میں گزرے، پھر اچانک مجھے سوتے وقت محسوس ہوا کہ کوئی انہی پراسرار کمروں میں داخل ہوا ہے۔ میں نے ان کمروں تک جانے کا سوچا تھا، لیکن نیند کا بہت غلبہ ہو رہا تھا، میں وہیں سو گئی۔ صبح ناشتے پر مجھ سے پہلے ہی 2 مہمان لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ اماں نے بتایا کہ ان کی دوست کی بیٹیاں ہیں، کسی کام کے سلسلے میں ہمارے شہر آئی تھیں۔ اگر آج کام مکمل نہ ہوا تو یہ ہمارے ساتھ ہی ٹھہریں گی، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو وہی لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ان کے لان والے کمروں میں جاتے دیکھا تھا۔ میں سلام دعا کر کے بیٹھ گئی اور زیادہ بات چیت نہ کی، کیونکہ اماں کو پسند نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی 2-3 بار ایسا ہوا کہ اماں کی کسی نہ کسی جاننے والے یا دوست کی بیٹیاں آنے لگیں۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے۔ ایک دن اماں نے کہا تیار ہو جاؤ، آج تم سب بھی میرے ساتھ شادی پر جاؤ گے۔ یہ تو ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ اماں بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے کی کوشش میں ہوتی ہیں اور خود کوشش کر کے دعوت نامے بھی حاصل کرتی ہیں۔ ہم بھی فنکشن دیکھنے کے شوق میں تیار ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو وہاں کی سج دھج ہی الگ تھی، لگ رہا تھا ہم کسی اور ہی ملک میں آ گئے ہیں۔ ایک طرف سوئمنگ پول، ایک طرف کھانے کے ٹیبلز، ایک طرف میوزک والے۔ ہمارا تو کوئی واقف نہ تھا وہاں، لیکن سب کی نظریں کہہ رہی تھی کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ ہم بہنیں وہاں ایک طرف کھانے کی میز پر بیٹھ گئیں۔ ابھی ہم نے تھوڑا سا ہی کھانا کھایا تھا کہ مجھ پر غنودگی چھانے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بہن کو کچھ کہہ پاتی، میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں موجود تھی، صرف نور تھی میرے پاس۔ میں نے پوچھا مجھے کیا ہوا تھا؟ کہنے لگی معلوم نہیں، آپ کھانا کھاتے ہی اچانک بے ہوش ہو گئی تھیں۔ ہم مما کو بلا لائے، وہ لوگ اٹھا کر آپ کو ایک کمرے میں لے گئے، ڈاکٹر بھی تھا وہاں، اس نے آپ کو چیک کر کے انجیکشن لگایا، پھر ہم آپ کو لے کر گھر آ گئے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ مما سے پوچھا تو کہنے لگی کہ ویسے ہی تمہارا بی پی لو ہو گیا تھا، اب کچھ دن ریسٹ کرو۔ چند دن بعد دوبارہ ایک شادی کا دعوت نامہ آ چکا تھا۔ اماں نے کہا اس شادی پر صرف روشنی ہی میرے ساتھ جائے گی۔ جب میں گئی تو اس بار بھی کئی لوگ مما کے ساتھ مجھے بھی ملے۔
ماما سب کو بتا رہی تھیں کہ یہ ہے ہماری روشنی۔ وہاں چند ایک دوسری لڑکیاں بھی تھیں۔ ماما نے مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے نہ دیا بلکہ اپنے ساتھ ہی بٹھایا، جہاں مرد بھی آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی کھانا کھایا ہی تھا کہ میں پھر سو گئی اور آنکھ گھر آ کر اپنے کمرے میں کھلی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا پھر سے بی پی لو ہو گیا تھا۔ اماں مجھے دیکھنے آئیں تو بہت خوش تھیں، مجھے بہت پیار کیا اور اپنا خیال رکھنے کی ہدایت کی۔ میں کچھ بولنے کی کوشش کی تو اماں نے کہا کہ ابھی ریسٹ کرو، میں جلدی میں ہوں، پھر بات کریں گے۔ اب تو یہ روٹین ہی بن گئی تھی، جیسے ہر 10-15 دن بعد شادی کے فنکشن ہونے لگے۔ کسی میں کرن جاتی امی کے ساتھ اور کسی میں میں نے کرن سے پوچھا کہ کیا تمہارے ساتھ بھی کچھ ہوتا ہے جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بہت انجوائے کرتے ہیں، اگلی بار تم میرے ساتھ ہی چلنا۔ لیکن یہ نوبت ہی نہ آئی، اماں ہمیں الگ الگ ہی لے کے جاتی اور جس دن میرے ساتھ واپسی ہوتی اس دن اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔ ایک شام ہم سب ساتھ بیٹھے تھے، چائے صرف اماں پیتی تھیں، ہم بہنوں کو سختی سے منع تھی۔ باتوں باتوں میں اماں کہنے لگی کہ تمہاری شادی تو میں کسی نابینا سے کروں گی۔ میں ہنس پڑی، میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگی تاکہ وہ تم کو دیکھ کر جان ہی نہ سکے کہ تم کتنی پیاری ہو۔ پاگل، ورنہ یہ شوہر لوگ 100 پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ میں سمجھی اماں مذاق سے کہہ رہی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ یہ بات دہرایا کرتی تھیں۔ اب میں سوچ کر رہ جاتی تھی کہ میں تو اچھی خاصی پیاری ہوں، اگر شوہر ہی نہ دیکھ پائے پھر مجھے کیا فائدہ؟ پھر میں نے یہ خیال جھٹک دیا کہ جب یہ موقع آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ ایک دن ایسے ہی دعوت نامہ ملا جس میں کچھ سیاست دان بھی آنے والے تھے۔ میری اماں تو ہواؤں میں اڑ رہی تھیں۔ انہوں نے خاص طور پر مجھے اس فنکشن کے لیے تیار کیا، خصوصی لباس بنوایا، سلیو لیس میکسی لانگ ٹیل کے ساتھ گہرے سبز رنگ کی۔ اس فنکشن پر جانے کے لیے کئی دن پہلے سے تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ پارلر پہ جانے کے بجائے اماں نے لڑکیاں گھر پر ہی بلوا لی تھیں۔ جس دن ہم نے وہاں جانا تھا بیوٹیشن بھی گھر آئی۔ اس نے بہت اچھا میک اپ کیا اور جوڑا بنا کر میرے ہیئر سٹائل بنایا، جو کہ میرے لباس کے ساتھ بہت جچ رہا تھا۔ میں نے آئینہ دیکھا تو یقین ہی نہ آیا کہ یہ میں ہوں۔ ماں جو جوش میں اڑتی پھر رہی تھی، اچانک پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئیں۔ بری طرح چوٹ آئی اور وہ پورے مہینے کے لیے بستر کی ہو کے رہ گئیں۔ اب مجھے اکیلے ہی جانا تھا فنکشن پر، سو میں چلی گئی۔ ابھی فنکشن میں کچھ وقت تھا اور وہ لوگ لیٹ آنے کو عزت سمجھتے تھے، لیکن مجھے تجسس تھا اس لیے میں چلی آئی۔ اب تو فنکشن پر کافی لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ جیسے ہی میں وہاں داخل ہوئی، میزبان مجھے خوش آمدید کہنے لگے۔ ابھی لوگوں سے ملنے ملانا ہی ہو رہا تھا کہ ایک ویٹر میرے پاس ڈرنک دینے آیا اور میرے ہاتھ میں چھپا کر ایک پرچی پکڑا دی۔ میں نے واش روم میں جا کے پرچی پڑھی تو لکھا تھا یہاں کچھ بھی مت کھانا۔ مجھے کچھ سمجھ تو نہ آیا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ نہیں کھاؤں گی۔ سب لوگ مجھے پروٹوکول دے رہے تھے جیسے میں کوئی بہت معزز اور اہم ہستی ہوں۔ سیاست دانوں کے ساتھ بھی میرا تعارف پرنسس کہہ کے کروایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ 3 لوگ بر وقت میرے آس پاس موجود ہیں، جیسے کوئی گارڈز ہوں حفاظت کے لیے۔ میں انہیں بلانے کی کوشش کی لیکن وہ ادھر ادھر ہو جاتے، بات نہ کرتے۔ آخر ایک مینیجر ٹائپ بندہ آیا اور مجھے ایک اعلیٰ ترین کمرے میں لے گیا۔ وہاں کچھ اخلاق بافتہ تصویریں بھی دیواروں پر لگی ہوئی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر چند لوگ مزید بھی آ گئے، انہوں نے بڑے بڑے کیمرے پکڑ رکھے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ میں چیخ اٹھی۔ مینیجر ذرا سختی سے بولا کیونکہ اب پہلی بار ہو رہا ہے۔ اتنے میں وہ 3 لوگ بھی اندر داخل ہو گئے جن کو میں گارڈ سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے گن پوائنٹ پر سب کو ایک طرف بٹھا دیا۔ مجھ سمیت چند لوگوں کو گاڑی میں بٹھا کر کسی اور جگہ لے گئے۔ میں نے رونا شروع کر دیا کہ مجھے مما سے بات کرنی ہے، انہیں بلاؤ۔ اتنے میں انہی گارڈز میں سے ایک بندہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا چپ کر جاؤ، تم ہماری بیٹی کی طرف، سب بتاتے ہیں تم کو، تم سبز پری جیسی ہو۔ میں چونک گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، سبز پری کون ہے؟ اس وقت تو گارڈز نے کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن جب اماں اور میری دوسری بہنوں کو بھی وہاں لے آئے تو اصل قیامت تو ہم بہنوں کے سر پر تب ٹوٹی جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم سب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میں نے چیخ چیخ کر پوچھا کہ ہمیں کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ تب یہ حقیقت سامنے آئی کہ ہماری ماما ہماری سگی ماں نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی شوہر تھا اور نہ ہی ہم تینوں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ جو ہماری ماں بنی ہوئی تھی راشتہ بی بی، اس کا تعلق بچے اغوا کرنے والے گروپ سے تھا، جو چھوٹے بچوں خصوصاً لڑکیوں کو اغوا کرتی
اور کچھ عرصے بعد انہیں پر طوائفوں کے ہاتھ بیچ دیتے۔ ایک بار ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ان کا زیادہ تر گروپ ختم ہو گیا۔ راشدہ بیوی نے جو بچیاں اغوا کی تھیں ان سے سوچا کوٹھے پر بیچنے سے تو ایک بار آمدنی ہوگی نا، کیوں نہ ان کو کمائی کا ہی ذریعہ بنا لیا جائے۔ اس طرح اس نے 3 بچیوں کو پالنا شروع کر دیا۔ ان کو خاص طور پر قہوے میں کچھ ملا کر پلایا جاتا تھا تاکہ وہ کچھ سوچ سمجھ ہی نہ سکیں، بس ماما کی باتیں مانتی رہیں، کوئی سوال ہی نہ اٹھائیں۔ ان کے گھر میں موجود پراسرار کمروں کا بھید بھی یہی تھا کہ ان کمروں میں اس گروہ کی خاص لڑکیاں جب دوسرے شہروں میں بھیجی جاتی تھیں تو راشدہ کے پاس آنے والی لڑکیوں کو ان کمروں میں ٹھہرایا جاتا تھا، اور روشنی، کرن اور نور کو ان سے دور رکھنے کے لیے آسیب اور جنات کی کہانی بنائی گئی تھی۔ اب کچھ مہینوں سے ان کی آمدن کا منصوبہ کچھ اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ روشنی جو فنکشن میں کھانا کھاتے ہی سو جاتی، اس کے کھانے میں دوائی ملائی جاتی تھی تاکہ وہ سو جائے، پھر اسے کمرے میں لے جا کر اس کو برہنہ کر کے اس کی اخلاق سوز تصاویر بنائی جاتی تھیں جو کہ مختلف ویب سائٹس کو بیچی جاتی تھیں، لیکن یہ خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ ابھی چہرہ واضح نہ ہو کیونکہ روشنی کو ابھی بہت آگے لے کر جانا تھا۔ اسے سیاستدانوں کے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن پولیس میں بھی کچھ فرشناز لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس گروہ کی خبر مل گئی تھی، وہ کب سے ان کو پکڑنا چاہ رہے تھے، مختلف ثبوت اکٹھے کرتے اور منصوبہ کرتے، آخر گرفتاری کا دن آن پہنچا۔ کیونکہ یہ گروپ بہت پھیلا ہوا تھا، یہ تو صرف چند اعلیٰ کار تھے، اور وہ وہی دن تھا جب روشنی اکیلے فنکشن میں آئی۔ روشنی اور اس کی بہنوں کو سکتہ ہو چکا تھا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حقیقت کیا نکلے گی۔ اچانک کرن اپنی جگہ سے اٹھی اور راشدہ کے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ بتاؤ تم نے مجھے کہاں سے اغوا کیا تھا، بتاؤ میرا گھر، میرے امی ابو کدھر ہیں؟ لیکن راشدہ کو اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ روشنی یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کے انجیکشن لگانے کے بعد ہوش آیا تو وہ گمسم تھی۔ نور الگ مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ اچانک وہی گارڈ اندر آیا جس نے راستے میں روشنی کے سامنے سبز پری جیسے الفاظ بولے تھے۔ جب اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو وہ تڑپ کر اٹھی اور پوچھنے لگی کہ آپ سبز پری کا کیا ذکر کر رہے تھے؟ وہ گارڈ جو خفیہ پولیس کا اہلکار تھا روشنی سے پوچھنے لگا، تم کیوں پوچھ رہی ہو بیٹی؟ یہ الفاظ تم کو کیوں تجسس میں ڈال رہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں اکثر ایک ایسا خواب دیکھتی ہوں کہ ایک مرد بچوں کو پیار کرتا ہے اور ایک چھوٹی بچی کو اٹھا کر کہتا ہے کہ میری سبز پری، میری سبز پری۔ اس لیے وہی الفاظ آپ کے منہ سے سننے کے بعد مجھے تجسس ہوا۔ وہ گارڈ رونے لگا اور پوچھا کہ کیا تمہاری گردن پر کوئی نشان ہے؟ میں نے بتایا ہاں، ایک قدرتی نشان ہے جسے میری دوست تارا کہتی تھی، یہ نشان ستارہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ گارڈ کہنے لگا، ویٹر ہمارا ہی جاسوس ہے، اس نے ایک دن خبر پہنچاتے ہوئے تمہارا ذکر کیا اور ساتھ ہی اس نشان کا بھی۔ میں چونک گیا کہ میری بھتیجی کی گردن پر بھی ایسا ہی ایک نشان تھا، اس کا باپ اسے سبز پری کہتا تھا۔ وہ 2.5 سال کی تھی جب اغوا ہوئی۔ 2 عورتیں گھر میں کھانا مانگنے آئی تھیں، پتہ نہیں کیا چیز اسپرے کی، گھر والے بے ہوش ہو گئے اور وہ چھوٹی بچی کو لے کر بھاگ گئیں۔ ہم بدنصیب 14 سال سے تم کو ڈھونڈ رہے ہیں میری بچی، میں تمہارا چاچا ہوں، تم میرے سگے بھائی کی بیٹی ہو۔ یہ کہہ کر گارڈ نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ پھر اچانک یاد آیا کہ میں تو ایسی دلدل میں دھنس چکی ہوں جہاں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہی۔ میں فوراً پیچھے ہٹی اور زور زور سے دیوار میں سر مارنے لگی کہ اب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے ماں باپ، انہیں مت بتانا کہ ان کی بیٹی ملی ہے، ان کو بتانا کہ وہ مر گئی تھی، لیکن چاچا نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا، گلے لگایا اور کہنے لگے، ایسا بالکل مت سوچنا، تم ہماری وہی ننھی سی سبز پری ہو۔ جب رو رو کر میرے دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو مجھے کرن اور نور کا خیال آیا۔ میں نے چاچا سے پوچھا کہ ان کا کیا بنے گا۔ چاچا بتانے لگے، جب تک ان کی فیملی کا کوئی سراغ نہیں مل جاتا یہ دونوں تمہارے ساتھ ہی رہیں گی۔ ابھی کچھ دن تم لوگوں کے ادارے کی تحویل میں ہی رہنا ہے۔ میں جلد از جلد کاغذی کارروائی مکمل کروا کر تم تینوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ سن کر کرن غصے سے بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، لیکن چاچا نے مجھے اشارے سے کہا کہ اسے کوئی جواب نہ دو۔ باقی سب مجرموں کو وہاں سے لے کر جایا گیا اور ان پر باقاعدہ مقدمہ چلا، ان کو عمر قید کی سزا ہوئی، لیکن ہم تینوں کی کاغذی کارروائی 1 ہفتے میں مکمل ہو گئی۔ اس وقت تک کرن کا غصہ بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ وہ اس شرط پر ہمارے ساتھ چلنے پر راضی ہوئی کہ اس کی فیملی
جلد از جلد ڈھونڈی جائے گی، جبکہ نور اس تمام وقت میں میرے ساتھ چمٹی رہی، خوفزدہ۔ میں ہر وقت اسے پیار کرتی اور کہتی کہ تم ہی میری اصلی بہن ہو۔ آخر خدا خدا کر کے وہ دن بھی آیا جب میں اپنے گھر روانہ ہوئی۔ چاچا نے اسی دن امی ابو کو خبر بتائی تھی کہ سبز پری آ رہی ہے۔ جب میں ماں باپ سے ملی تو ہم یوں دھاڑے مار مار کر روئے کہ سب دیکھنے والے بھی رونے لگ گئے۔ اماں ابا بہت کمزور ہو گئے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب زندگی میں ہی مل گئے، اور سب امید اور یقین کی طاقت تھی، میرے ماں باپ کی دعاؤں کی طاقت تھی۔